بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میاں ٹی وی اردو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں عثمان. ناظرین, لاہور کے اندر ایک بار پھر ایک گینگ وار شروع ہو چکا ہے. جو بٹ برادران ہیں ان کے درمیان دہائیوں سے جاری جنگ جو ہے اب وہ نیا رخ اختیار کر گئی ہے. پہلے تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید اب معاملات صلح کی جانب جائیں، لیکن گزشتہ روز ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کے بعد صورتحال ذرا کچھ اور ہو گئی ہے. یہ سارے معاملات ہیں کیا؟ یہ لڑائی اصل میں تھی کیا؟ بلا ٹرکاں والا وہاں سے لے کر اور کل جاوید بٹ کے مرڈر تک کتنے افراد، کتنے لوگ اس لڑائی کے اندر مارے گئے ہیں؟ اعظم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعظم چودھری صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، ان ایسے معاملات پہ، عدالتی معاملات پہ اور کرائم رپورٹنگ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اعظم چودھری صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ. اعظم چودھری صاحب، ہمارے جو ناظرین ان کو سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ لڑائی دراصل تھی کیا؟ جو ٹرکاں والا خاندان ہے اور جو تیفی بٹ ہیں ان کے درمیان یہ لڑائی کب شروع ہوئی اور اس کی کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان صاحب، یہ کوئی تقریباً 3-4 دہائیاں پہلے یہ لڑائی شروع ہوتی ہے اور دونوں طرف سے قتل و غارت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. بڑے لوگ اس میں جان سے جا چکے ہیں. جس طرح کہ آپ نے ٹرکاں والا گروپ کا ذکر کیا، اس کے سربراہ تھے بلا ٹرکاں والا. سب سے پہلے بلا قتل ہوا. بلے کے بعد بلے کا بیٹا ٹیپو، اس کو لاہور ایئرپورٹ پہ قتل کیا یہ امیر بالاج کا بیٹا والد اس کا. اس کے بعد یہ امیر بالاج، کیونکہ یہ بچہ باہر رہتا تھا، ابھی یہ بڑی چھوٹی عمر کا تھا، تو جب اس کا والد قتل ہوا تو یہ واپس آیا تو اس نے آ کے والد کی ذمہ داریاں سنبھالی. بنیادی طور پر ان کا بزنس ہے، یہ ٹرکوں کا اڈا ہے بانسا والا بازار، یہ سرکلر روڈ پہ. جبکہ خواجہ تعریف گلشن اور خواجہ اظہر گلشن، ان کی اکبری منڈی میں ان کا بزنس ہے، ساتھ ان کا پراپرٹی کا بزنس ہے. تو ان کی آپس میں جو دشمنی کی ہے، یہ ایک بڑی پرانی ان کی ایک ہسٹری ہے، جس کے اندر آپ کو شاید تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے جائیں، آپ کو ایک حنیفہ بابا کے نام سامنے آئیں گے. اس قسم کے بڑے نام آتے ہیں جو وقتاً فوقتاً کوئی پولیس مقابلوں میں مارے گئے. حنیفہ بابا شاید شوٹر تھا ایک، انہی کے لوگ تھے وہ بھی، اور وہ وقتاً فوقتاً وہ چلتا رہا یہ سلسلہ. اس کے یہ ایک پوری، یہ آپ کہیں کہ ایک گینگ وار ہے جو اختیارات کا بھی ایشو ہے، طاقت کا ایک دکھاوا بھی ہے، اس کے اندر کوئی مالی معاملات نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس ساری گینگ وار میں. اور اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے ہماری پولیس کا. آپ دیکھیں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ پولیس اہلکار یا افسر وہ آپ کو تیفی بٹ گروپ کے ساتھ ٹھیک نظر آئیں گے. کچھ پولیس افسر جو ہیں یا اہلکار ہیں وہ آپ کو ٹرکاں والا گروپ کے ساتھ بڑے ٹھیک نظر آئیں گے. اور جب بھی کوئی قتل ہوا ہے، اس قتل کے بعد پولیس کی جانب جو تفتیش کی گئی اس میں بڑے عجیب و غریب طریقے سے کی گئی. ابھی یہ حالیہ آپ دیکھیں، یہ 2 دن پہلے جو قتل ہوا ہے لاہور میں، یہ ایک بڑا، میں اس کو بڑا سگنیفیکینٹ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جو جاوید بٹ تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیفی بٹ کے یہ دستے راز تھے، ان کے بہنوئی بھی تھے، اور ان کے تمام معاملات کو، جو خصوصاً مالی معاملات تھے، ان کو لک آفٹر کرتے تھے. اور ان کے مقدمات کی پیروی بھی، مقدمات کی پیروی شاید اس طرح نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے مالی معاملات کا سارا جو ہے نا وہ نظام یہی چلاتے تھے. اچھا، جہاں پہ کسی شادی بیاہ پہ بھی، کسی تقریب پہ جہاں پہ تیفی بٹ کا جانا بہت ضروری ہوتا تھا لیکن وہ خود نہیں جا پاتے تو وہ ان کو بھجوایا کرتے تھے. یہ ان کی امپورٹنس تھی. جب امیر بالاج قتل ہوا ہے، امیر بالاج کے بعد جو یہ جاوید بٹ کو قتل کیا گیا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ بڑا سگنیفیکینٹ ہے کیونکہ یہ ایک فیملی کے مین ممبر، ان کے بہنوئی، اور ان چیزوں کے اوپر، تیفی بٹ کے مالی معاملات کے اوپر ان کی اس طرح سے گرپ، اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور انہوں نے، جس نے بھی یہ قتل کیا ہے، اس نے بڑا سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کے ان کو نشانہ بنایا. اب اس قتل کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو CIA پولیس کے اندر ایک تھانے دار ہے جس کا نام شکیل بٹ ہے. آپ کو ہر قتل کے اندر اس بندے کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آفیشیل نان آفیشیل رول آپ کو نظر آتا ہے. اور یہ میں نے بات سنی ہے کہ جب ٹیپو ٹرکاں والا ایئرپورٹ پہ قتل ہوئے تھے 2010 میں، تب بھی وہ وہاں پہ موجود تھے. آپ کو ہر جگہ پہ کسی نہ کسی صورت میں آفیشیل ان آفیشیل
وہ نظر اس میں آئیں آپ گے کو ان ان کا کا رول۔ نام وہاں پہ نظر آئے گا۔ اب یہ جب احسن شاہ جو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مین انفارمر تھا، جو بلاچ امیر بلاچ کا بڑا قریبی دوست تھا، ایک فیملی ممبر کی حیثیت رکھتا تھا، اس نے جب قتل کروایا اپنے ہی دوست امیر بلاچ کو، تو اس کے بعد امیر بلاچ کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں رات کے ٹائم جب مارا گیا، تو اس میں بھی یہ صاحب شکیل بٹ صاحب جو ہے نا وہ وہی نظر آئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جاوید بٹ قتل ہوتے ہیں۔ ایک مقدمہ درج ہوا ہے جو امیر بلاچ کے ایک کیسر بٹ نامی بندہ اس کے اور ان کی فیملی کے لوگوں کے خلاف۔ امیر فتح۔ لیکن ابھی بھی اس قتل کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر میرا خیال ہے تفتیش ہوگی، ایسا اگر پولیس نے صحیح طریقے سے تفتیش کی تو پھر بہت سارے پرتیں کھلیں گی، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ مثلا احسن شاہ کی ایک آڈیو آپ نے سنی ہوگی جی 2-4 بالکل۔ دن پہلے، اس کے اندر احسن شاہ کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی سے بات کرتے ہو کہ میں نے ایک ٹیم تیار کر لی ہے۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیم وہ لوگ ہوں، کیونکہ جاوید بٹ کے اگر مالی معاملات تیفی بٹ صاحب کے وہ دیکھتے تھے، تو ہو سکتا ہے کوئی پیسوں کا لین دین، کوئی پراپرٹی کا لین دین، اس وجہ سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ ابھی تو انہوں نے براہ راست اپنے جو مخالف ہیں انہی کو وہ ملزم اس میں ڈکلیئر کیا، لیکن تفتیش میں شاید بہت ساری چیزیں کھلیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں بھی یہ قتل ہوتا ہے نہر کے اوپر انڈر پاس کے پاس، اچھرا تھانہ کی حدود بنتی ہے، اور اچھرا تھانہ کی حدود میں قتل والی جگہ پہ جو سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہے وہ کیمرہ خراب تھا۔ اب یہ چیز صرف اور صرف پولیس کو پتہ ہوتی ہے کہ کون سا کیمرہ خراب ہے، کون سا کیمرہ ٹھیک ہے۔ ملزمان تک یہ انفارمیشن کیسے پہنچتی ہے، یہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اب پتہ نہیں پولیس اس حوالے سے تفتیش کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس جگہ پہ قتل کیا جانا کہ جہاں پہ سیف سٹی کے کیمرے بھی خراب ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ رول پھر پولیس کا آ جاتا ہے، اور یہ دونوں گروپ سیاسی طور پر بھی ان کی وابستگیاں ہیں۔ کبھی کوئی مسلم لیگ نون سے وابستہ گروپ نظر آتا ہے، کبھی کوئی پی ٹی آئی سے وابستہ نظر آتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی وابستگیاں تبدیل بھی ہوتی ہیں۔ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اپنی وابستگی جو ہے مضبوط کر لیتے ہیں، جو اپوزیشن ہوتی ہے دوسرا گروپ اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس میں سیاست بھی انوالو ہے، اس کے اندر پولیس کی جو ایک انڈر ورلڈ مافیا ہے وہ بھی انوالو ہے، اس کے اندر پیسہ بھی انوالو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ان دو قتلوں کے بعد، امیر بلاچ اور جاوید بٹ کے قتل کے بعد، لاہور کے اندر ایک دفعہ پھر دوبارہ گینگ وار کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا سر، آپ نے کیونکہ دونوں گروپوں کی جانب سے بڑے امپورٹنٹ بندے، ادھر سے میر بلاچ جو گروپ کا سربراہ تھا، ادھر سے جاوید بٹ جو کہ تیفی بٹ کا بہنوئی بھی اور ایک بڑا قریبی دست راست، یہ ان دو کے قتل کے بعد میرا خیال ہے کہ لاہور کے حالات آگے مستقبل میں اچھے نظر نہیں آ رہے۔